نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون صدق اللہ العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سورۃ المنافقون جو کہ مدنی سورت ہے، آج ہم اس کی ابتدائی آیات کے بارے میں پڑھیں گے اور بالخصوص منافقین اور پھر منافقین میں سے منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کے بارے میں، اس کے سردار بننے کے بارے میں، اس کے سر پر سرداری کا تاج سجنے کی تیاریاں، پھر لوگوں کا مسلمان ہونا، اور اس کے بعد عبداللہ بن ابی بن سلول کا مسلمان ہونا، بظاہر مسلمان اور کافر ہونا، اور جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ سے پہلے کھڑے ہو کر حضور کی تائید کرنا، ان سب چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس سورت کے نام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ اس سورت کے شروع میں جو لفظ آیا ہے اذا جاءک المنافقون، اس سے یہ لفظ ماخوذ ہے، اور یہ سورت غزوہ بنی مصطلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر یا دوران سفر نازل ہوئی ہے۔ اس کا جو پس منظر ہے یہ بڑا ہی تاریخی ہے، جس خاص واقعے کے بارے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس کا ذکر کرنے سے پہلے یہ باتیں میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا، وہ محض ایک اتفاقی حادثہ نہ تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا سلسلہ واقعات تھا جو بالآخر اس نوبت تک پہنچا۔ منافقین کی چالیں تھی۔ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی، اس سے پہلے اوس اور خزرج کے قبیلے آپس میں خانہ جنگیوں سے تھک کر ایک شخص کی قیادت پر قریب متفق ہو چکے تھے، اور اس بات کی تیاریاں کر رہے تھے کہ وہ اپنا بادشاہ بنا کر باقاعدہ اس کی تاج پوشی کی رسم ادا کر دیں، حتیٰ کہ اس کے لیے تاج بھی بنوا لیا گیا تھا، اور یہ قبیلہ خزرج کے رئیس عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ قبیلہ خزرج میں سے اس کی بزرگی بالاتفاق متفقن علیہ تھی، اور اوس اور خزرج اس سے پہلے کبھی اس ایک شخص کی قیادت پر جمع نہ ہوئے تھے، لیکن اس رئیس المنافقین اس کو اپنا سردار ماننے پر سب متفق ہو چکے تھے۔ اس صورتحال میں اسلام کا چرچا مدینہ تک پہنچا، اور ان دونوں قبیلوں کے با اثر آدمی مسلمان ہونے شروع ہو گئے۔ ہجرت سے پہلے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت دی جا رہی تھی مدینہ آنے کی، اس وقت حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ انصاری اس دعوت کو صرف ایک مصلحت سے مؤخر کرنا چاہتے تھے، یعنی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف نہ لائیں۔ حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ، ان کا یہ عقیدہ تھا اور ان کی یہ رائے تھی کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائیں، اور اس میں ایک مصلحت تھی، لیکن جو وفد بیعت کے لیے حاضر ہوا تھا اس نے اس مصلحت کو کوئی اہمیت نہ دی، اور اس کے تمام شرکاء جس میں دونوں قبیلوں کے 75 آدمی شامل تھے، ہر خطرہ مول لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو انصار کے ہر گھرانے میں اسلام اتنا پھیل چکا تھا کہ عبداللہ بن ابی بے بس ہو گیا، اور اس کو اپنی سرداری بچانے کی اس کے سوا کوئی صورت نظر نہ آئی کہ وہ خود بھی مسلمان ہو جاتا۔ چنانچہ وہ اپنے ان بہت سارے حامیوں کے ساتھ، جن میں دونوں قبیلوں کے شیوخ اور سردار بھی موجود تھے، اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ حالانکہ دل ان سب کے جل رہے تھے، اور خاص طور پر ابی
ابن ابی اس بات سے سخت غمزدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہی چھین لی ہے، یعنی وہ بظاہر تو مسلمان ہو رہے تھے لیکن ان کے دل غمزدہ تھے۔ وجہ کیا تھی کہ ان سے سرداری چھینی جا رہی تھی، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کرتے تو بہت سارے مسلمان بلکہ سبھی مسلمان ان کے سخت دشمن ہو جاتے، ان کا جینا محال ہو جاتا۔ اسی لیے انہوں نے مصلحت اس بات میں جانی کہ بظاہر مسلمان ہو جائیں۔ کئی سال تک اس کا یہ منافقانہ ایمان اپنی ریاست چھن جانے کا غم طرح طرح کے رنگ دکھاتا رہا۔ ایک طرف تو یہ حال تھا کہ ہر جمعہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے لگتے تو عبداللہ ابن ابی اٹھ کر کہتا کہ حضرات، یہ اللہ کا رسول آپ کے درمیان موجود ہے، جن کی ذات سے اللہ نے آپ کو عزت اور شرف بخشا ہے، لہذا اے لوگو ان کی تائید کریں، جو کوئی یہ فرماتے ہیں اسے غور سے سنیں اور ان کی اطاعت کریں۔ یہ تھی اس کی بظاہر ایمان۔ دوسری طرف کیفیت یہ تھی کہ روز بروز اس کی منافقت کا پردہ چاک ہوتا جا رہا تھا۔ مخلص مسلمانوں پر یہ بات کھلتی جا رہی تھی کہ اس بات کے اس کے ساتھی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے کہ ابن ابی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ سے اس بات کو ذکر فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شخص کے ساتھ نرمی برتیے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم اس کے لیے تاج شاہی تیار کر رہے تھے، اب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ بادشاہی چھین لی ہے۔ جنگ بدر کے بعد جب یہودی بنی قینقاع کی سری بدعہدی اور بلا اشتعال سرکشی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر چڑھائی کی تو یہ شخص ان کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، حضور کی زرہ پکڑ کر کہنے لگا، یہ 700 مردان جنگی جو ہر دشمن کے مقابلے میں میرا ساتھ دے رہے ہیں، آج ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ختم کر ڈالنا چاہتے ہیں، خدا کی قسم میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان حلیفوں کو معاف نہ کر دیں گے۔ جنگ احد کے موقع پر ایک شخص نے سری غداری کی اور عین وقت پر جب اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر میدان جنگ سے واپس آ گیا، جس نازک گھڑی میں اس نے یہ حرکت کی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قریش کے لوگ 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھ آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں صرف 1000 آدمی کی مدافعت لے کر نکلے تھے۔ ان 1000 میں سے بھی یہ 300 منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے تھے، باقی صرف 700 لوگوں کی جمعیت کے ساتھ 3000 دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس واقعے کے بعد عام مسلمانوں کو یقین ہو گیا یہ شخص قطعی طور پر منافق ہے۔ اس کے ساتھ وہ ساتھی بھی پہچان لیے گئے جو منافقت میں اس کے شریک تھے۔ اس بنا پر جنگ احد کے بعد جب پہلا جمعہ آیا اور اس شخص نے حسب عادت حسب معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور تقریر کرنے لگا تو مسلمانوں نے اس کا دامن پکڑ کر کھینچ لیا اور کہا، بیٹھ جاؤ، تم یہ بات کرنے کے اہل نہیں ہو۔ مدینے میں یہ پہلا موقع تھا کہ اعلانیہ اس شخص کی تذلیل کی گئی اور وہ اس پر برہم ہو کر لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا مسجد سے باہر جانے لگا تو بعض انصاریوں نے اسے کہا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، واپس چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو۔ تو اس نے غصے میں آ کر کہا، میں ان سے کبھی معافی نہیں مانگوں گا۔ پھر 4 ہجری میں غزوہ بنو نذیر پیش آیا۔ اس موقع پر اس شخص نے اور اس کے ساتھیوں نے اور بھی زیادہ کھل کر اسلام کے خلاف قدم اٹھائے۔ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار صحابہ ان یہودی دشمنوں سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے، دوسری طرف یہ منافق اندر ہی اندر یہودیوں کو پیغام بھیج رہے تھے کہ تم ڈٹے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم سے جنگ کی جائے گی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، تم کو نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان منافقین کی اس چال کو خود ہی بیان کر دیا، اور پھر سورۃ المنافقین
جس کی پہلی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہاں اللہ جانتا ہے تم اللہ کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی طور پر جھوٹے ہیں۔ یعنی جو بات یہ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ہے تو بجائے خود سچی، لیکن چونکہ ان کا اپنا عقیدہ وہ نہیں ہے جسے وہ زبان سے ظاہر کر رہے ہیں، اس لیے اپنے اس قول میں وہ جھوٹے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، شہادت دو چیزوں سے بنتی ہے، ایک وہ اصل بات جس کی شہادت دی جائے، دوسری اس بات کے متعلق شہادت دینے والے کا اپنا عقیدہ۔ اب اگر بات بجائے خود سچی ہے اور شہادت دینے والے کا عقیدہ بھی وہی ہو جس کو وہ زبان سے بیان کر رہا ہے تو ہر لحاظ سے وہ سچا ہوگا، اور اگر بات اپنی جگہ جھوٹی ہے لیکن شہادت دینے والا اس کے حق میں ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے تو ہم ایک لحاظ سے اسے سچا کہیں گے، کیوں؟ اپنا عقیدہ بیان کرنے میں تو صادق ہے، اور دوسرے لحاظ سے اسے جھوٹا کہیں گے، کیوں؟ جس بات کی وہ شہادت دے رہا ہے وہ بجائے خود غلط ہے۔ اس کے برعکس اگر بات اپنی جگہ سچی ہو لیکن شہادت دینے والے کا اپنا عقیدہ اس کے خلاف ہو تو ہم اس لحاظ سے اسے سچا کہیں گے، وہ صحیح بات کی شہادت دے رہا ہے، اور اس لحاظ سے اسے جھوٹا کہیں گے کہ اس کا ایک عقیدہ وہ نہیں ہے جس کا وہ زبان سے اظہار کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مومن اگر اسلام کے برابر کہے تو ہر لحاظ سے سچا ہے، لیکن ایک یہودی اپنی یہودیت پر قائم رہتے ہوئے اس دین کو اگر برحق کہے تو بات اس کی سچی ہوگی مگر شہادت اس کی جھوٹی قرار دی جائے گی، کیوں؟ وہ اپنے عقیدے کے خلاف شہادت دے رہا ہے۔ اور اگر وہ اس دین کو باطل کہے تو ہم کہیں گے کہ بات اس کی جھوٹی ہے مگر شہادت وہ اپنے عقیدے کے مطابق سچی دے رہا ہے۔ تو فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ بے شک اللہ جانتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی طور پر جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں، یعنی خود بھی رکتے ہیں۔ صدو جو لفظ آیا ہے اس کے دو معنی، ایک تو یہ ہے کہ رکنا اور دوسرا روکنا، اس لیے میں نے دونوں معنی بیان کر دی ہیں۔ ساء ما کانوا یعملون، کیسی بری حرکت ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا اور اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ سنتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب بولیں گے تو ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں وہ گویا لکڑی کے کندے ہوئے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں۔ اس آیت میں ایمان لانے سے مراد ایمان کا اقرار کر کے مسلمانوں میں شامل ہونا ہے، اور کفر کرنے سے مراد دل سے ایمان نہ لانا اور اسی کفر پر قائم رہنا ہے جس پر وہ اپنی ظاہری اقرار ایمان سے پہلے قائم تھے۔ اور اس بات کا مدعا یہ ہے کہ جب انہوں نے خوب سوچ سمجھ کر سیدھے ایمان یا صاف کفر کا طریقہ اختیار کرنے کی بجائے یہ منافقانہ روش اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اور ان سے یہ توفیق چھین لی گئی وہ ایک سچے اور بے لاگ اور شریف انسان کا رویہ اختیار کریں۔ اب ان کی سمجھ بوجھ کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، ان کی اخلاقی حس مر چکی ہے، انہیں اس راستے پر چلتے ہوئے کبھی یہ احساس تک نہیں ہوتا، یہ شب و روز کا جھوٹ، یہ ہر وقت کا مکر و فریب، یہ قول و فعل کا دائمی تضاد، کیسی ذلیل حالت ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ کو مبتلا کر رکھا ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو منافقین کی روش ہے اس سے بچنا چاہیے، کیوں؟ یہ
منافقت جو ہے یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، نہ تو سیدھا مسلمان ہونے دیتی ہے اور نہ ہی کافر۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو زبان اور دل کے ساتھ اللہ پہ یقین رکھے، اور کافر وہ ہوتا ہے جو اس بات کا برعکس کرے۔ لیکن منافق ایسا خبیث آدمی ہوتا ہے کہ جو بظاہر تو مسلمان لیکن در حقیقت وہ کافر ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی حالت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔